بہارے رمضان بہارے رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ. فرمانا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سب سے پہلے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان عمر شہزاد اتاری. مسئلہ آج پھر ہم آپ کے سامنے بہار رمضان ٹرانسمیشن پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ عمل اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آج کی ہماری اس مہمان کی جو شخصیات ہیں، ہمارے جو مہمان ہیں، بہت ہی عظیم شخصیت، بہت ہی ہمارے اس علاقے کی پہچان ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے. جناب پیر سید عباس علی شاہ صاحب ہمارے آج پروگرام کے اندر آئے. ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت نکال کر ٹائم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہ آنا مل بیٹھنا پڑھنا پڑھانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اور دوسرے ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد احمد رضا اتاری صاحب، ہم ان کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. تو آئیے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. ہمارے ساتھ حاضر ہیں جناب پیر سید عباس علی شاہ صاحب. ان کی آواز کے اندر تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں جناب سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بڑا پیارا کلام. اللہ ہم سب کو مدینہ پاک کی بات اب حاضر سے عطا فرمائے. اور اس کلام میں میرے صدیق اکبر یار غار کا بھی ذکر ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے،
وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا۔ اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ اور کیا آیا اور کیا خوب کہا کہ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لوٹانے کو جی چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لوٹانے کو جی۔ اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلوں میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لوٹانے کو جی۔ اور جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ اور ستاروں سے یہ چاند
ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑے کا عالم اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی انگلی نو اٹھا دینے پیچن نو ہلا دینے سو رب دی چن فلکی مدنی دکھ ڈونائے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی اور وہ ننھا سا اصغر کربلا کے سب سے چھوٹے شہید حضرت امام حسین کے شہزادے شہادت کو تو اس گھرانے سے پیار ہے کیا میسج دے رہے ہیں لکھتے ہیں شاید وہ ننھا سا اصغر ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر میں بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میں بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں مجھے رن میں جانے کو جی چاہتا ہے میں بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں مجھے رن میں جانے کو جی چاہتا ہے مجھے گردن کٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے ماشاءاللہ دل تو کرتا ہے کہ شاہ صاحب کو سنتے رہیں ماشاءاللہ اتنی پیاری آواز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے تو آئیے ہم پروگرام کا آغاز آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس کا جو موضوع ہے وہ شان حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول تو ان کی شان آج ہمارے ساتھ حاضر ہیں حضرت علامہ مولانا محمد حامد رضا عطاری صاحب ان سے سنتے ہیں اور علامہ صاحب سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی ان کی پیدائش کے حوالے سے ہمیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله Line in. Line in. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش عام الفیل کے 2.5 سال بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ ابھی سن شعور میں جب پہنچے، علماء لکھتے ہیں کہ آپ کی اس وقت 4 سال عمر، مبارک 4 سال کی. آپ کے والد آپ کو بت خانے میں لے گئے. آپ کے والد بت پرست تھے. آپ کو بت خانے میں لے گئے اور کہا، بتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کو سجدہ کرو، یہ تمہارے خدا ہیں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیق اکبر ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر بت کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ. تو خدا ہے، میرا باپ کہتا ہے خدا ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ. میں برہنہ ہوں، مجھے پہناؤ، کپڑا پہناؤ. اور آخر میں کہتے ہیں اگر تو واقعی خدا ہے میں تمہاری طرف پتھر پھینکتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اس سے بچ کے دکھاؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت کی طرف پتھر پھینکا نا تو اس کو لگ گیا. تو آپ کے والد محترم ابو قحافہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، آپ کو تھپڑ مارا اور آپ کی والدہ کے پاس لائے اور کہا اپنے بچے کو سمجھاؤ، اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، آج اس نے میرے خدا کی، میرے بت کی اس نے بے ادبی کی ہے. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی والدہ نے آغوش میں لے لیا اور کہا کہ اس کو رہنے دو. جب یہ پیٹ میں تھا، میرے پیٹ میں تھا، اس نے مجھے اس وقت نہیں کسی بت کے آگے جھکنے دیا، اب کیسے سبحان اللہ، اس وقت نہیں مجھے اس نے کسی بت کے آگے جھکنے دیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ میرے پیٹ اس کی پیدائش ہونی تھی تو اس وقت مجھے آسمان سے آواز آئی، کہا کہ اے خدا کی سچی بندی تجھے مبارک ہو، تجھے آزاد بیٹا مبارک ہو. یہ تمہارے گھر جو ولادت ہوئی ہے، تمہارے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے، یہ آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے لیکن یہ محمد عربی کا رفیق ہے. سبحان اللہ، یہ شان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر کا بچپنا ہی کیسا تھا. بچپن سے ہی وہ آپ کے والد نے بت خانے میں لے گئے اور بت کے آگے جھکنے کے لیے کہا تو بچپن میں ہی بت کے آگے نہیں جھکے. کیا شان ہے صدیق اکبر کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو علامہ صاحب سے دوسرا سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کا مختصر سا تعارف کروا دیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین مصطفیٰ خلیفہ بلا فصل بھی ہیں، مسلمانوں کے سب سے پہلے سردار بھی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے اور لقب صدیق و عتیق ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں آپ کی. علامہ صاحب صدیق کو یہ صدیق کا معنی بھی بتا دیں کہ صدیق کا معنی ہے سچ بولنے والا اور ایک اس کا معنی ہے تصدیق کرنے والا. اللہ اکبر. یعنی جو آپ علیہ السلام آپ علیہ السلام اور جو آپ علیہ السلام لے کر آئے اس کی تصدیق کرنے والا. سبحان اللہ. صدیق و عتیق آپ کے لقب ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں کہ آپ نے تمام غزوات میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شرکت فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح ہو، جنگ ہو، تمام موقعوں پہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ 2 شخصیتیں ایسی ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم. یہ 2 شخصیتیں ایسی ہیں جب عالم ارواح میں روحوں نے اللہ تبارک و تعالی کے رب ہونے کا اقرار کیا، اس وقت سے لے کر پیدائش سے لے کر لڑکپن تک
لڑکپن سے لے کر حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت فرمانے تک، اور آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد سے لے کر وفا تک، وفا سے ہمیشہ تک یہ مسلمان ہے، ہمیشہ سے مسلمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ہی مسلمان ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو تقریباً 37 سال بنتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے کے زمانہ جاہلیت میں جو حضرت صدیق اکبر نے گزارے، لیکن اس میں بھی حضرت صدیق اکبر کی شان دیکھی، اس میں بت کو سجدہ نہیں کیا، نہ شراب پی، نہ ڈاکہ زنی کی۔ کہتے ہیں کہ یہ دو شخصیت ایسی ہیں جو ہمیشہ سے مسلمان رہے۔ یہ تھی شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا خوب آپ نے مجھ سے تعارف بتایا۔ دیکھیں کہ ناظرین، آپ نے جانا کہ صدیق اکبر بچپن میں ہی انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی چوری نہیں کی، کبھی کسی طرح کا کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ نام ہی سچا تو پھر شخصیت کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ۔ مجھے صدیق اکبر ایک مرتبہ حضرت علی بیٹھے تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے کہا کہ علی تمہیں مبارک ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی جنت کی ٹکٹ عطا کریں گے۔ تو پھر وہاں پر حضرت علی نے فرمایا کہ علی کیا صدیق تمہیں پوری بات نہیں سنی؟ عرض کہنے لگے کہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں صدیق کی محبت ہو، جس کے دل کے اندر صدیق کی محبت ہو، ٹکٹ اسے دینا۔ تو ٹکٹ اس کو ملے گی جس کے دل کے اندر حضرت صدیق اکبر کی محبت ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہو، حضرت عثمان غنی کی محبت ہو، تو حضرت امیر معاویہ کی محبت ہو، انہی کو ٹکٹ ملے گی جنت کی۔ تو ماشاءاللہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، جب کفار نے حضور پر ظلم و ستم کیا تو یہ شخصیت حضور کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب کفار نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر معاذ اللہ پتھر برسائے تھے تو یہ شخصیت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب کفار نے، جب حضور نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر برسائی، تو اس وقت یہ شخصیت ساتھ تھی۔ تو یہ اتنی شدید زخموں کی تاب تھی کہ یہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ 3 دن کے بعد ہوش آیا تھا، پھر بھی زبان پر کیا تھا کہ میرے حضور کا کیا حال ہے۔ سبحان اللہ، اپنا حال نہیں دیکھا، پھر بھی حضور ہوش آیا تو حضور کا حال کیا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں ان کی عظمت پر۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے سب کا جو بدلہ ہے دنیا میں عطا دے دیا ہے، لیکن ایک واحد شخصیت ہے، اس کا بدلہ میں دنیا میں نہیں بلکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ عطا کرے گا۔ وہ شخصیت یہی ہے کہ صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے ہم اگلا سوال علامہ صاحب سے کرتے ہیں۔ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کی شان کے حوالے سے سنا، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کی شان جو ہمیں حدیث کی روشنی میں بھی بتا دیں کہ حدیث میں کیا ہے ان کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن فرشتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں گے اور ان کو لے کر آئیں گے اس وجہ سے لے کر آئیں گے کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو داخلہ ہوگا وہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انبیاء اور صدیقین کا داخلہ کروانے کے لیے فرشتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صدیق ہے نا، جو صدیق یہ جو جس کا بھی میں نے جو بھی دیا میں نے اس کا بدلہ عطا کر دیا، لیکن یہ وہ واحد شخصیت ہے، یہ صدیق اکبر وہ واحد شخصیت ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت صدیق اکبر کو خوش کرے گا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ خوش کرے گا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن عرش کے سامنے
میرا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منبر سجایا جائے گا. سبحان اللہ سبحان میرا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منبر سجایا جائے گا اور ساتھ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی کرسی بھی لگائی جائے گی. اللہ. اور اعلان فرمانے والا اعلان فرمائے گا، اعلان کرے گا کہ مبارک ہو صدیق کہ تو خلیل اللہ اور حبیب اللہ کے درمیان بیٹھا. سبحان اللہ. مبارک ہو صدیق تو خلیل اللہ اور حبیب اللہ کے درمیان بیٹھا ہے. اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک پلڑے میں صدیق اکبر کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری زمین والوں کا ایمان رکھا جائے پھر بھی صدیق اکبر کا ایمان باری ہوگا، صدیق اکبر کا پلڑا باری ہوگا. یہ دیکھیں کہ سب زمین والوں میں صحابہ کرام بھی آتے ہیں، حضرت عمر بھی آتے ہیں، حضرت عثمان بھی آتے ہیں، شیر خدا بھی آتے ہیں، امیر معاویہ بھی آتے ہیں، تابعین بھی آتے ہیں، خلفائے راشدین بھی آتے ہیں اور صدیقین، اولیاء، کتب ابدال بھی آتے ہیں. صرف اسی امت کے اولیاء نہیں بلکہ تمام امتوں کے اولیاء آتے ہیں. فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان حضور خود اپنی زبان سے بیان فرما رہے ہیں کہ میری صدیق کی اتنی شان ہے کہ اگر اتنا کامل ایمان ہے ان کا کہ اگر ایک پلڑے میں صدیق اکبر کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں سب زمین والوں کا ایمان رکھا جائے صدیق اکبر کا ایمان باری پڑ جائے گا. اور ایک مثال کے ذریعے کسی نے خوب اس کی مثال دی، کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے تجربہ. جو علم ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے اور تجربہ ایک علیحدہ چیز ہے. جیسے شہد، ایک بندہ اس نے کبھی اس کا تجربہ نہیں کیا، کبھی کھایا نہیں، وہ کہتا ہے یا اس نے سنا ہوگا یا کسی کتاب میں پڑھا ہوگا، وہ کہتا ہے شہد میٹھا ہے. اور ایک بندہ ہے اس نے تجربہ بھی کیا ہے، کھایا بھی ہے، وہ کہتا ہے شہد میٹھا ہے. دونوں کے اقرار میں فرق ہوگا، خود اعتمادی میں فرق ہوگا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ان کے بارے میں کہ صدیق ایک پلڑے میں صدیق کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں سب زمین والوں کا ایمان رکھا جائے، یہ صرف محض علم کی وجہ سے نہیں بلکہ تجربے کی وجہ سے بھی. حضور خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور ایک پلڑے میں میری ساری امت کو رکھا گیا تو میرا پلڑا باری ہو گیا. پھر ایک پلڑے میں میری امت کو رکھا گیا اور ایک پلڑے میں صدیق اکبر کو رکھا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا باری ہو گیا. یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کرتے ہیں، بد بونکتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ حضور خود انہیں جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، صدیق فی الجنہ عمر فی الجنہ. حضور خود جنت کی بشاریں، اور صرف جنت کی بشارتیں نہیں دیں، اور جنت میں کیا کریں گے، فرشتے لے کر جائیں گے انہیں جنت میں کیا کریں گے وہ سب بھی بتایا. حضور سب کچھ بتا رہے ہیں لیکن حضور کے بتانے کے باوجود بھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کرتے ہیں. ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس پر سوچنا چاہیے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا حال ہوگا. ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق عثمان و علی جب، انہیں کوئی اعتراض نہیں، تجھے کہے گا اعتراض، دیکھ تو صحیح. ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ سنائی دیں. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ سے دیکھ اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا سے دیکھ اکبر کا، ہے یار غار
رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم میں، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم میں، عالم میں ہے کس کا مرتبہ سے دے کہ اکبر کا ہے، عالم میں ہے کس کا مرتبہ سے دے کہ اکبر کا، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا سے دیکھ اکبر کا۔ ایک شعر ہے بڑا کمال کا، جو بعد انبیاء افضل کہے صدیق اکبر کو، جو بعد انبیاء افضل کہیں صدیق اکبر کو، وہ سنی ہے وہ سنی ہے وہی تو ہے علی مشکل کشا والے، وہ سنی ہے وہ سنی ہے وہی تو ہے علی مشکل کشا والے، یار غار محبوب خدا سے دیکھ اکبر کا۔ یار غار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غار کے اندر جو شخصیات تھی وہ بھی یہی تھے صدیق اکبر، کہ جہاں پر حضرت صدیق اکبر نے حضور کو فرمایا کہ آپ باہر ٹھہریے، تو آپ خود تشریف اندر لے گئے اور جا کر غار کے اندر سوراخ وغیرہ تھے ان کو کپڑے کے ساتھ بند کر دیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا، تو وہاں پر اپنی ایڑی رکھ لی، ایڑی رکھ کے حضور کو فرمایا کہ آپ تشریف لے آئیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی گود کے اندر سر رکھ لیا، اور دیکھیں شان دیکھیں کہ وہاں پر ایک سانپ تھا، اور علماء فرماتے ہیں کہ سانپ بھی اسی انتظار میں تھا کہ حضور یہاں پر آئیں گے، اور حضور کے دیدار کے لیے تھا، وہ انتظار کر رہا تھا، تو وہاں پر آپ نے ایڑی رکھ لی، تو سانپ نے جب باہر آنے لگا اور دیکھا کہ آگے سوراخ بند ہے، تو وہاں پر سانپ نے ڈس لیا، تو آپ وہ ڈس مار رہا تھا، تو آپ کو جو زخم بیتاب وہ درد تھی اس کی بیتابی کی عالم میں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلا، اور دیکھیں کہ سانپ ڈنگ مار رہا ہے، لیکن حضور کو جگانا مناسب نہ سمجھا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں، بے ادبی ہو جائے گی اگر اٹھایا تو آپ کا آنسو گرا حضور کے رخسار مبارک پر، تو حضور کی آنکھیں کھلی، تو آپ نے فرمایا کہ صدیق کیا ہوا ہے، قربان جاؤں، تو پھر ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ کسی چیز نے ڈس لیا ہے، جب ایڑی ہٹائی تو دیکھا کہ سانپ، دیکھیں کہ سانپ نے ڈس لیا، تو حضور کو جگانا مناسب نہ سمجھا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، قربان جائیں۔ تو جو آج صدیق اکبر کے بارے میں صدیق اکبر کی شان کے اندر بکواسات کرتے ہیں، دیکھیں ان کی بکواسات کے وجہ سے ان کی شان کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، اور بکواس کرنے والے کرتے رہیں گے لیکن ذکر کرنے والے نمبر لے جائیں گے، ان کی شان بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے سے ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی غار سور میں یوں بزبان حال بولے، وہی غار سور میں یوں بزبان حال بولے، نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا میری جان اگرچہ
اکبر تو جان دے ہی بیٹھے تھے نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا میری جان اگرچہ جائے میری جان اگرچہ جائے جان چلی جائے گی انگوٹھا نہیں ہٹاؤں گا. سبحان اللہ کیا شان ہے. تو ایک مجھے بات یاد ہے، اس کے بعد علامہ صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی جنگ کے لیے ارشاد فرمایا کہ صحابہ جو مال ہے وہ لے آؤ. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر ہر کام میں سبقت لے جاتے تھے. اس وقت میں نے سوچا کہ آج صدیق اکبر سے آگے نکلنا ہے، پہلا نمبر آج لینا ہے. تو کیا شان ہے صدیق اکبر کی. جب مال لینے کے لیے گئے تو حضرت عمر فاروق صاحب سے پہلے مال لے کر آئے، تو آ کر حضور کے بارگاہ میں پیش کیا اور حضور نے فرمایا کہ عمر کیا لے کر آئے ہو. سوال دیکھیں کہ کیا لے کر آئے ہو. فرمایا یا رسول اللہ آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. تو جب صدیق اکبر آئے تو قربان جاؤں سوال ہی چینج ہو گیا. حضرت عمر کے وقت کیا لے کر آئے ہو، سوال یہ تھا کہ کیا لے کر آئے ہو. فرمانے لگے یا رسول اللہ آدھا لے آئی ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں. تو صدیق اکبر کی واری آئی، ارشاد فرمانے لگے صدیق گھر بھی چھوڑ کے آئے کہ نہیں. تو فرمانے لگے یا رسول اللہ جو کچھ تھا وہ سب لے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے، اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے. تو یہ تھے صدیق اکبر جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان تن من قربان کر دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے صدقے سے ہمارے ہاتھ پہ رحم کرم فرمائے اور ہم سب کے تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. تو آئیے آخری سوال ہم اپنے پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے یقیناً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے. تو اب علامہ صاحب سے انہی کے حوالے سے سوال بھی یہی ہے کہ علامہ صاحب ہمیں ارشاد فرمائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکٹھے اکثر ان کے واقعات ملتے ہیں، ان کے حوالے سے ارشاد فرما دیجیے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار مصطفیٰ بھی ہیں. سبحان اللہ. یہ بہت بڑا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے. علماء فرماتے ہیں کہ کسی بھی نبی کے کسی بھی صحابی کو یہ اعزاز نہیں ملا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. اس میں بہت سے واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اسی دوران غار میں قیام کے دوران حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگ گئی. اللہ اکبر. پیاس لگی، وہاں پانی نہیں تھا، پتہ بھی ہے غار ہے پانی نہیں ہے، لیکن عقیدہ دیکھے. کہتے ہیں یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، پتہ ہے وہ دو جہانوں کے سلطان ہیں، دو جہانوں کی کنجیاں ان کے پاس ہیں، پتہ تھا ان کا عقیدہ تھا. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیاس لگی ہے. آپ علیہ السلام نے کہا غار کے اندر جاؤ، وہاں پانی ہوگا پی آؤ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار کے اندر گئے پانی پیا، وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، مشک کے زیادہ خوشبودار تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی پی کر واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا اے صدیق اگر تم چاہو تو میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ پر قربان کیوں نہیں، سنائیے ضرور سنائیے. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت الفردوس کی نہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ اس نہر کو غار میں نکالو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا اس غار کو نہر میں نکالو، وجہ کیا تھی؟ کہا اے فرشتے میرے صدیق نے پانی پینا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے رب کے ہاں، میرے کریم کے ہاں اتنا مرتبہ ہے، اتنی قدر ہے میرے رب کے ہاں میری. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صدیق اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی بڑھ کر تیری قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے. یہ تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا
ہم ہیں پلاتے یہ ہیں پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد پوچھا کیا تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہے؟ سبحان اللہ. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام خاموش رہے. صدیق اکبر بولے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ رکھا ہے. اور دل ہی دل میں حضرت عمر کہتے ہیں میں خیال کرنے لگا رات کو ارادہ بھی بنایا تھا آج تو مقابلہ ہو جاتا اگر میں روزہ رکھ لیتا. آج تو مقابلہ ہو جاتا صدیق کا. کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر صرف بولے میں نے روزہ رکھا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج کسی نے مریض کی تیمارداری کی ہے. اللہ اکبر. آج کسی نے مریض کی تیمارداری کی ہے. حضرت عمر فاروق بول پڑے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو ہم نے فجر پڑھی ہے اب کہیں نکلیں گے پتہ کریں گے کوئی بیمار ہے تو پھر ہی تیمارداری کریں گے ابھی تو فجر کا وقت ہوا ہے. تو آپ علیہ السلام نے کہا عمر تو ٹھہر جا. اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یا رسول اللہ میں نے اپنے دوست کی تیمارداری کی ہے. تو پھر آپ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ آج کسی نے بھوکے کو کھانا کھلایا ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میری نظریں صدیق اکبر پر تھی. آج صدیق اکبر کی شان بیان ہو رہی ہے. وہ جان گئے تھے کہ پھر حضرت صدیق اکبر اتنے میں بول اٹھے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے چاند اشعار پڑھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ نعت کیا ہے محبت کیا ہے اور وہی قوم زندہ رہتی ہیں جو اپنے محسن کے احسانات کو یاد رکھتی ہے. اللہ ہم سب کو سیدی اعلیٰ حضرت کا نمک حلال بنائے اور بڑا ہی کمال کا بڑا پیارا کلام ہے. بجواد کے ناظرین بھی اس کلام کو شاید پہلی دفعہ ہی سنیں گے. ایسا کلام ہے ذرے چھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے چھڑ کر تیرے پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے چھڑ کر تیرے پیزاروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے. ذرے چھڑ کر تیرے پیزاروں کے جانو دل تیرے قدم پروارے جانو دل تیرے قدم پروارے جانو دل تیرے قدم پروارے جانو دل تیرے قدم پروارے. کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے. ذرے چھڑ کر تیرے پیزاروں کے حق چار یار کی شان میں ایک اور بڑا پیارا شعر ہے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں 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 چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے. مقتے میں تو کمال کر کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا کیسے آقا
اپنی قسمت پہ ناز کر کے کہہ رہے ہیں کہ آقا نے ہمیں کیسے کیسے آقا دیا، صدیق اکبر جیسے آقا دیا، عمر فاروق جیسے آقا دیا، عثمان غنی جیسے آقا دیا، مولا علی جیسے آقا دیا، سیدنا امیر معاویہ جیسے آقا دیا، غوث اعظم دیا، خواجہ غرین نوازی، داتا صاحب دیا، امیر اہل سنت جیسے، مرشد اتار جیسے دیا۔ تو اس طرح ناز کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، ذرے چھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔